ذہنی اذیت سے بھی دوچار کیا جا رہا ہے، جس کی واضح مثال اسلام آباد میں شعیب شیخ صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ اور ضرورت زندگی کے سامان کو کھلے آسمان تلے پھینکے جانے کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار اسامہ غازی اور ماہر قانون شاہ خاور صاحب، دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اسامہ بھائی، آپ کی اجازت سے شاہ خاور صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی۔ شاہ خاور صاحب، سیاسی، معاشی اور جو قانونی صورتحال ہے اس وقت بہت زیادہ بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے، اور حکومت جو ہے قانون کا سیاسی انتقامی استعمال بھی کر رہی ہے، اور اس کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو معاملات بنے ہوئے ہیں، تو ایسے میں عوام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے، عوام بہت زیادہ ایک تشویش پائی جاتی ہے عوام میں کہ ہوگا کیا آگے، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اور جو عوام اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، خاص طور پہ مہنگائی کا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہ بڑی اذیت ناک ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک جماعت کو میں بلکہ تمام جو اہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا رول ہے، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا ایک ذمہ دارانہ جو ہے ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی سیاست کے اس میں ہے، اور عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جیسے بھی آپ نے کہا کہ حکومتی سطح پر بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام کم ہو۔ جب سیاسی عدم استحکام کم ہوگا، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی، کچھ اکانومی بھی بہتر ہوگی، اور دوسرا پھر ہمیں جو سب سے بڑا ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے وہ IMF کا پروگرام ہے، وہ بھی پوری طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان لائن نہیں ہے۔ تو ایک معاشی مسائل بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ آپ کے کنٹینرز کھڑے ہیں، LC کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی ٹائم ہے قومی یکجہتی کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی، انتشار اور کیاس نظر آ رہا ہے، اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اس پوزیشن کو جو ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو ذرا کوشن کرے یا ان کو احساس دلائے۔ اور تمام جو ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولرائز ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جو تمام پولیٹیکل قوتوں کو اکٹھا کرے، ان کو ہوش کے ناخن دلائے اور کہے کہ پہلے یہ ملک ہوگا، اس میں استحکام ہوگا تو پھر اس میں سیاست بھی ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا میں کوئی اقدام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اسامہ غازی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اسامہ، آپ سے بھی بہت لوگ ملتے ہوں گے اور تمام لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ چونکہ آپ خبر کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، کیا نظر آتا ہے، کیا سمجھ آتی ہے آگے کیا ہوگا؟ اور ابھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ آج میدان جنگ بنا ہوا ہے لاہور، اور آپ بھی جب آفس آئے، میں بھی آفس آئی، ہماری جو پوری سٹاف، ہماری پوری ٹیم جو ہے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں گزارا گیا۔ اب یہ صورتحال آگے آپ کو کیا کس سمت میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے، ابھی تو بہت زیادہ عدم استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آئے دن کبھی دفعہ 144 ہے، کبھی احتجاج ہے، مقدمات ہیں، حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ جی معاشی بدحالی اتنی ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، IMF کے معاملات طے نہیں ہو رہے۔ کتنی دفعہ اسحاق ڈار صاحب تاریخ دے چکے ہیں کہ جی اب معاملات سنبھلیں گے، 3 دن میں ہو جائے گا، 3 دن میں ہو جائے گا، کرتے کرتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتوں گزر گئے ہیں۔ تو اب لگ ہی رہا ہے کہ انٹرنیشنل ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں استحکام نہیں ہے، اور کس طرح سے دیرپا پالیسیز اس ملک میں ہوں گی۔ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی، جو ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ وہ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ صرف کمٹمنٹس انہوں نے دینی ہے کہ ہم اتنے ڈالرز دیں گے۔ اب اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمٹمنٹس آ گئی ہیں، بس 6 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ چاہیے IMF کو، 2-3 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، وہ بھی کوئی ملک دے دے گا، کر دے گا، یہ اب خبریں آ رہی ہیں۔ تو جب ہمارے حالات اس طرح کے ہیں، اور اب ہماری سیکیورٹی سچویشن بھی دیکھیں، یہ بھی معیشت سے جڑتی ہے، تو ہمارے جو اس وقت سیاستدان ہیں، ہماری حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، جتنے بھی ہمارے یہاں اس وقت رہنما ہیں، ان سب کو اس وقت مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سیاست بھی ہوتی رہے گی، باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے، کیسز بھی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا۔ اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہے تو یہ پارٹیاں بھی ہیں، ملک ہے تو ہم بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، تمام چیزیں تب چل سکیں گی۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو گیا۔ یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، سڑکوں پر احتجاج ہے، ایک عجیب مناظر ہے ملک میں،
اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اس طرح کا ایک ہی وقت میں معاشی بحران دیکھا ہو, ریکارڈ مہنگائی دیکھی ہو, اور اس میں پھر آپ سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں, الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے سمجھ نہیں آ رہی. اب آج الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلامیہ آ گیا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی بھی تیاری نہیں ہے. چیف سیکرٹری کہہ رہے ہیں ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے, سیکورٹی ادارے کہہ رہے ہیں ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے, تو پھر کس طرح الیکشن ہوں گے؟ تو بل بیٹھ کر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپوزیشن جس میں عمران خان صاحب ہیں, حکومت ہے, کوئی ایک پلیٹ فارم, آخر دیکھیں معاملات ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں, تو بیٹھ کر طے کر لیں کہ اچھا کچھ ایسے اگر ہو سکتا ہے کہ جناب کچھ قومی اسمبلی کے الیکشنز پیچھے آ جائیں, کچھ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے. کسی نے تو آغاز کرنا ہے, کسی نے تو, ورنہ تو یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا شاہ خاور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بنا ہے, جو خدشات عمران خان صاحب ظاہر کر رہے ہیں, اس پر قانونی رائے کیا آپ کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ایک توشہ خانہ والا ایک کیس جو ان کے خلاف جو ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں زیر سماعت ہے, اور اس میں بارہا ان کو بلایا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان کے جو ہے نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ ایشو ہوئے تھے, اور اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کورٹ ہے وہ جو چیف جسٹس آنریبل ان پہ مشتمل ہے, انہوں نے پھر ایک فیصلہ دیا, اور بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو عدالتیں کسی کو جب طلب کرتی ہیں ٹرائل کے لیے, اور خاص طور پہ جو توشہ خانہ والی عدالت ہے, اس میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بلا رہے. وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی مقدمہ عدالت میں آ جاتا ہے, دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو اگر وہ گرفتار ہے تو اس کو گرفتاری کی حالت میں پیش کیا جاتا ہے, اس کی بعد از گرفتاری ضمانت بھی ہو سکتی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جو گرفتار نہیں ہے اور عدالت ان کو صرف بلا رہی ہے, ان کو پہلے نوٹسز ایشو ہوئے, اس کے بعد وہ جب اس پہ نہیں آئے تو پھر ایک دوسرا پروسیس ہوتا ہے, قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو جاتا ہے. اس پہ بھی نہ آئے تو پھر آخری جو حربہ ہوتا ہے وہ ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ ایشو ہوتے ہیں, جو کہ پہلے بھی ہوئے اور ہائی کورٹ نے ان کو معطل کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ کو بہرحال کورٹ میں پیش ہو, اور آپ کے جو یہ وارنٹ ہیں یہ آپ کو مقدمے کے دوران گرفتار کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف آپ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو وہ چونکہ 13 تاریخ کو عدالت کا حکم بھی تھا اور انہوں نے ٹیکنگ بھی دی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کسی وجہ سے نہیں پیش ہو سکے. انہوں نے استثناء کی درخواست دی جو کہ پھر خارج ہو گئی, اور اب جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ پھر بحال ہو چکا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے. ابھی بھی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں ایک صورتحال وہاں پہ بھی عجیب سی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے جی کہ اگر وہ پیش ہو جائیں عدالت کا سامنا کریں, اور نہیں سمجھتا کہ عدالت ان کو کوئی ایسا کرے گی کہ فرد جرم عائد ہوتے ہی ان کو سزا اناؤنس کر دے گی, ایسا نہیں ہے. ایک پورا آئین کا ایک قانون کا ایک طریقہ کار ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئین میں ایک آرٹیکل 10A ہے آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جس کے خلاف کوئی فوجداری یا سول مقدمہ اور اس میں ملزم ہو, تو اس کو پورے اس کے قانونی حقوق, اس کے ڈیو پروسیس کو آبزرو کیا جائے گا. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت, جھوٹا اور بے بنیاد کیس. حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی. رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا, جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے, نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا, جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی. جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں, کچھ ثابت نہیں ہوا, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا. اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں. سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے, تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.